یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم پہلے شخص ہو جس نے مجھے سن کر نفرت نہیں کی بلکہ امید دلائی ہے۔ اس لمحے ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ہلکی سی لرزش۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ میرے قریب آئی، اتنی قریب کہ میں نے اس کے سانسوں کی گرمی محسوس کی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کی معصومیت اور کشش نے مجھے کھینچ لیا۔ لیکن جیسے ہی میری زندگی کی کہانی شاید عام نہ ہو، آج بھی جب میں وہ لمحے یاد کرتا ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ دن تھے جب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ جوانی کا جوش، خواب، خواہشات، سب کچھ ایک ساتھ دل میں الفامڈ رہا تھا۔ مگر انہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی، حسن کی ایسی مثال کہ پورا کیمپس اس کی بات کرتا تھا۔ اس کا نام ہنا تھا۔ قد درمیانہ، چہرے پر معصومیت مگر آنکھوں میں ایک عجیب کشش۔ میں نے پہلی بار اسے اس وقت دیکھا جب وہ لائبریری میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت کے دوران اس کے ہونٹوں کی جنبش اور آنکھوں کا سکون میرے دل پر براہ راست اثر کر گیا۔ شروع میں نے خود کو روکا۔ دل چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں مگر ضمیر ٹوکتا تھا کہ یہ سب حرام ہے۔ مگر انسان کبھی کبھی اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اسے کہا، ہنا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ وہ چونکی مگر پھر مسکرا کر بولی، جی بولیے۔ میں نے کہا، آپ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی باحیا ہیں، پھر بھی اکثر اکیلی رہتی ہے، کیوں؟ اس نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ ظاہر کیا۔ کیونکہ لوگ حسن کو عزت نہیں دیتے، صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بہت جھیلا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف ایک حسین چہرہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی کہانی ہے۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ شروع میں بات صرف لائبریری کلاس تک رہتی، پھر کیفے، پھر پارک تک جا پہنچی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ہر لمس، ہر مسکراہٹ میں ایک عجیب کشش تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، کاش میں تمہیں اپنی زندگی کے سب راز بتا سکوں، مگر ڈر لگتا ہے کہ تم بھی باقی سب کی طرح مجھے چھوڑ دو گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہنا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے راز جاننے کے بعد بھی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ہونٹ کپکپائی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ پہلی بار میرے قریب آئی، اتنا قریب کہ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر وہ کشش تھی کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ مگر جیسے ہی لمحہ جذباتی حد سے آگے بڑھنے لگا، اچانک اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، وہ تقریباً چیخ پڑی، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ میرا ماضی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا انجام عزت اور ایمان کے ساتھ ہو۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ میری خواہش اور اس کی مزاحمت کے بیچ ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اسی دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف خواہش نہیں، قربانی بھی ہے۔ مگر اس کے راز ابھی باقی تھے۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ ایک دن سب کچھ بتاؤں گی، لیکن کب، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف ہنا کی قربت تھی، وہ کشش تھی جو مجھے ہر لمحہ اپنی طرف کھینچتی تھی، اور دوسری طرف اس کا او نہیں کہہ کر پیچھے ہٹ جانا۔ یہ کیفیت مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے کئی راتیں سوچتے گزاری کہ آخر ہنا کے دل میں ایسا کیا راز ہے جس نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے۔ اگلے دن میں یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھا تھا کہ ہنا اچانک میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اندر سے بوجھل ہے۔ کل کی بات کے لیے معاف کرنا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے جواب دیا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہنا، الٹا تم نے مجھے ایک سبق دیا ہے۔ مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم اپنے آپ کو اتنے گناہوں میں گھرا ہوا کیوں کہتی ہو؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر میں تمہیں اپنا ماضی بتاؤں تو شاید تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔
میرا دل کانپ گیا مگر میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں ہنا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ماضی چاہے جیسا بھی ہو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ سر جھکائے بولی، میری زندگی کے کئی راز ہیں۔ پہلا یہ کہ میرا بچپن عام بچپن نہیں تھا۔ میرے والدین اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ گھر میں سکون نہیں تھا۔ میں نے بچپن سے ہی پیار اور تحفظ کی کمی محسوس کی۔ جب میں بڑی ہوئی تو مجھے لگنے لگا کہ شاید کوئی لڑکا مجھے وہ محبت دے گا جس کی مجھے تلاش ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے میں بھٹک گئی۔ میں گہری سانس لیتا گیا اور خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے ایک لڑکے پر اعتماد کیا۔ اس نے محبت کا دعویٰ کیا، وعدے کیے، لیکن جب اس نے میری عزت لوٹ لی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں ٹوٹ گئی۔ اس دن کے بعد میں لوگوں پر اعتبار کرنا چھوڑ بیٹھی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے دل میں ہنا کی تصویر ایک دم بدل گئی، مگر ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی ٹوٹی ہوئی لڑکی ہے جو اب دوبارہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اسے گلے سے لگا لوں، کہہ دوں کہ اس کا ماضی مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میرا ضمیر بار بار مجھے روکتا تھا۔ آخر میں نے آہستہ سے کہا، ہنا، انسان گناہ کرتا ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف پلٹے۔ تم نے اگر دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم پہلے شخص ہو جس نے مجھے سن کر نفرت نہیں کی بلکہ امید دلائی ہے۔ اس لمحے ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ہلکی سی لرزش۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ میرے قریب آئی، اتنی قریب کہ میں نے اس کے سانسوں کی گرمی محسوس کی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی معصومیت اور کشش نے مجھے کھینچ لیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کو چھونے کے لیے بڑھایا، وہ اچانک پیچھے ہٹ گئی اور بولی، نہیں، میں دوبارہ وہی غلطی نہیں دہرا سکتی۔ اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا ہاتھ صرف نکاح میں پکڑنا۔ یہ جملہ سن کر میرے اندر جیسے بجلی سی کوند گئی۔ میں حیران تھا۔ آج کی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس حال میں بھی نکاح کی بات کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ ایمان کی جھلک تھی جو شاید اس کے گناہوں کے باوجود ابھی زندہ تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے اس کا ساتھ چاہیے تو نکاح کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کہانی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی۔ ہنا کے پاس ابھی بھی کئی راز باقی تھے، اور ان میں سے کچھ راز اتنے خوفناک تھے کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ہنا کی یہ بات کہ میرا ہاتھ صرف نکاح میں پکڑنا، وہ میرے دل کے اندر طوفان برپا کر گئی۔ ایک طرف میرا دل اس کی محبت میں دیوانہ تھا، اور دوسری طرف یہ جملہ میرے ایمان کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اس کا ساتھ چاہیے تو راستہ صرف ایک ہے، نکاح۔ لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں ہنا کی طبیعت عجیب سی ہو گئی۔ وہ کبھی بہت قریب آ جاتی اور کبھی اتنی دور چلی جاتی جیسے مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں نے کئی بار پوچھا مگر وہ ہر بار کہتی، ابھی وقت نہیں آیا۔ تم سب جان جاؤ گے، لیکن ذرا صبر کرو۔ یہ سب جان جاؤ گے میرے دماغ میں گونجنے لگا۔ کون سا راز ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ ایک شام ہم دونوں یونیورسٹی کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ شام کے دھندلکے میں ہنا کی آنکھوں کی چمک اور زیادہ پرسرر لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میرا ماضی صرف ایک ناکام محبت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی آگے ہے، تو کیا پھر بھی تم میرے ساتھ رہو گے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں وعدہ کر چکا ہوں ہنا، تمہارے ہر راز کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اس لڑکے کے بعد میں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے کئی اور غلط فیصلے کیے۔ میں محبت نہیں سہارا ڈھونڈ رہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے صرف استعمال کیا۔ میں ان سب کے ہاتھوں اپنی عزت کھو بیٹھی۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔
ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں، سب بھول جاؤں، مگر ہنا کی آنکھوں میں پچھتاوے کی شدت اور توبہ کی سچائی ایسی تھی کہ میرے قدم جم گئے۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک طرف اس کی سچائی مجھے اس سے اور قریب کر رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا ماضی مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے کہا، ہنا تم نے جو کچھ کیا وہ گناہ ضرور ہے، مگر اگر دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ سب معاف کرنے والا ہے۔ تمہارا آج اور تمہارا کل زیادہ اہم ہے نہ کہ تمہارا ماضی۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی اور میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے آنسو میرے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ تم مجھے وہ عزت دے رہے ہو جو شاید میں کبھی ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کی قربت نے میرے دل میں ایک بار پھر جذبات کی آگ بھڑکا دی۔ میں نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا۔ ہماری نظریں ملیں، لمحہ لمحہ ہمیں قریب کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہم اس حد کے قریب پہنچے جہاں سب کچھ بے قابو ہو جاتا، اچانک اذان کی آواز گونجی۔ ہم دونوں کے جسم کانپ اٹھے۔ میں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ ہنا نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور سر جھکا لیا۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ ہمیں اپنی حدود یاد رکھنی ہے۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ اب اور نہیں۔ میں اس کے والدین سے ملوں گا اور نکاح کی بات کروں گا، لیکن ہنا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے سب کچھ بتانا ہے۔ اگر تم اس کے بعد بھی میرا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہوئے تب ہی نکاح کی بات کرنا۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ آخر وہ کون سا راز ہے جو اتنا بھاری ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ اگلا راز میری زندگی کی بنیادیں ہلا دینے والا ہے۔ میں نے کئی راتیں کروٹیں بدل بدل کر گزاری تھیں۔ ہنا کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، ابھی نہیں، پہلے مجھے سب کچھ بتانا ہے۔ اگر تم اس کے بعد بھی میرا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہوئے تب ہی نکاح کی بات کرنا۔ یہ جملہ ایک آزمائش تھا، ایک کڑی آزمائش۔ میں جتنا اس کے قریب ہو رہا تھا اتنا ہی میرا دل دھڑک رہا تھا کہ آخر وہ سب کچھ کیا ہے۔ اگلی شام ہنا نے مجھے فون پر کہا، کل شام 7 بجے پرانی مسجد کے پچھلے باغ میں آنا، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے تمہیں وہ سب بتانا ہے جو میں نے اب تک چھپایا ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مسجد کی جگہ کا انتخاب میرے لیے حیران کن تھا۔ کیا راز مسجد کی چھاؤں میں کھولنا چاہتی تھی؟ میں وقت پر پہنچ گیا۔ شام کے دھندلکے میں وہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے عباءہ اور اسکارف او رکھا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ شکریہ کہ تم آئے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے جواب دیا، ہنا میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم سب کچھ سچ بتا دو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بولی، میرا ماضی صرف گناہوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک جرم کی کہانی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ جرم؟ کیسا جرم؟ ہنا نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ جس لڑکے نے مجھے سب سے پہلے دھوکا دیا تھا، میں نے اس پر بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ میں نے اسے دھوکے میں اپنے قریب بلایا۔ اس رات وہ شراب کے نشے میں تھا۔ میں نے موقع دیکھا اور اسے دھکا دے دیا۔ وہ چھت سے گر کر مر گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا تم نے قتل کیا؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ہاں، میں نے اپنی عزت کی بربادی کا بدلہ اپنی ہی زندگی برباد کر کے لیا۔ اس دن کے بعد سے میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دیتا۔ میں نے توبہ کی، میں نے اللہ کے آگے رو رو کر معافی مانگی، مگر یہ بوجھ میرے سینے سے نہیں ہٹتا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ سب ختم کر دوں، مگر پھر میرے اندر سے آواز آئی، انسان گناہ کرتا ہے، مگر اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہنا یہ گناہ واقعی بڑا ہے، لیکن تم نے اگر دل سے توبہ کی ہے تو اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، کیا تم پھر بھی میرا ساتھ دو گے؟ کیا تم پھر بھی میرا ہاتھ نکاح میں پکڑو گے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ہنا، تمہارا ماضی چاہے جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل میرا ہوگا۔
لیکن ایک شرط ہے، اب سے ہماری زندگی اللہ کے راستے پر ہوگی۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، صرف ایمان اور محبت۔ یہ سن کر اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی جھلک نظر آئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ہنا کے راز ابھی مکمل نہیں تھے، ایک آخری راز باقی تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ چند دن بعد اس نے مجھے فون پر کہا، کل رات کو ملو، سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، اس کے بعد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ میں بے چینی کے عالم میں اگلے دن وقت پر پہنچا۔ وہ سفید لباس اور سیاہ دوپٹہ اوڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور غم دونوں ملے جلے تھے۔ آج میں تمہیں اپنا آخری راز بتانے آئی ہوں۔ یہ سن کر شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو، لیکن سچ چھپانا اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور وہ بولی، جس لڑکے کو میں نے مارا تھا وہ صرف میرا دھوکہ دینے والا نہیں تھا، وہ دراصل میرا شوہر تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا تم شادی شدہ تھی؟ وہ سر جھکا کر بولی، ہاں، میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک بگڑے ہوئے امیر زادے سے کر دی تھی۔ وہ نشے کا عادی تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، میری عزت کو بھی داغدار کیا۔ ایک دن اس نے مجھے طلاق دینے کے بجائے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ میرے بارے میں گندی باتیں کرنے لگا۔ اس دن میرے اندر کا غصہ پھٹ پڑا، میں نے اسے دھکا دے کر مار دیا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ ہنا نہ صرف گناہگار تھی بلکہ ایک قاتلہ اور ایک بیوہ بھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس لڑکی کو میں فرشتہ سمجھتا ہوں وہ اتنے بوجھ کے ساتھ جی رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ہنا، یہ سب سن کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم نے گناہ کیا مگر ساتھ ہی ظلم کے خلاف کھڑی بھی ہوئی۔ تم نے اگر اللہ سے سچی توبہ کر لی ہے تو یقین کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ روتے روتے میرے قدموں پر گر گئی۔ کیا تم اب بھی میرا ہاتھ نکاح میں تھامو گے؟ میں چند لمحے خاموش رہا۔ میرے اندر کا انسان چیخ رہا تھا کہ یہ سب چھوڑ دو، مگر میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ معاف کرنے والا ہے تو مجھے بھی معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، ہاں، میں تمہارا ہاتھ تے اموہے گا، لیکن اب ہماری زندگی صرف اللہ کے راستے پر ہوگی۔ ہم نماز، قرآن اور ایمان کے سائے میں آگے بڑھیں گے۔ تمہارا ماضی ختم، اب صرف حال اور مستقبل باقی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ہم نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر رکھنا، ہنا کے گناہ معاف فرما اور ہمارے نکاح کو بابرکت بنا۔ آج سالوں بعد جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ محبت کا اصل مطلب صرف جذبات خواہش نہیں، بلکہ قربانی، معافی اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہنا کا ماضی چاہے کیسا بھی تھا، مگر اس کی توبہ نے اسے ایک نئی زندگی عطا کی، اور مجھے سکھا دیا کہ انسان کو دوسروں کے ماضی پر نہیں بلکہ ان کے حال اور توبہ پر پرکھنا چاہیے۔ اخلاقی سبق: محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ قربانی اور صبر کا نام ہے۔ انسان کا ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو نکاح کے دائرے میں ہو اور جو دونوں کو اللہ کے قریب لے آئے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔